اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور صلوات۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو آپ تمام مومنین نے ساری زندگی میرے بابا کو سنا ہے۔ میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ میرے حق میں اتنی دعا کریں کہ جس طرح میرے بابا نے شروع سے لے کے اب تک اپنی زندگی اس ذکر حسین میں گزاری ہے، میں بھی اسی طرح اپنی زندگی اس ذکر حسین میں گزاروں۔ لیکن قبلہ، اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر جملے کو سننا ہے، ہر جملے کو سننا ہے، ہر جملے کو سمجھنا ہے۔ سمجھ میں آئے جملہ تو اتنا بولنا ہے کہ مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب ماننے والوں سے ہے، انکار کرنے والوں سے نہیں ہے۔ قبلہ، سورہ طلاق کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، جس میں ارشاد خداوندی ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا اور وہ ذکر اس کا رسول ہے۔ اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا اور وہ ذکر اس کا رسول ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ ذاکر ہے اور رسول ذکر ہے۔ پتا چلا کہ اللہ ذاکر ہے اور رسول ذکر ہے، جو تم پر کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تاکہ وہ مومن جن کے اعمال صالح ہیں ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔ اب اگر قبلہ میں یہاں پر آ کر کوئی آیت، کوئی حوالہ یا کوئی حدیث غلط پڑھوں تو آپ سب کہیں گے کہ سائیں عبد الغفور شاہ، آپ کے جلسے میں جو فلانا ذاکر آیا تھا نا، تو اس نے یہ ذکر غلط کیا تھا۔ تو اس میں ذکر کا قصور نہیں ہے، اس میں ذاکر کا قصور ہے۔ تو اللہ ہے ذاکر، رسول ہے ذکر۔ تو اب اگر کوئی رسول میں سے عیب نکالتا ہے تو وہ رسول میں سے نہیں، وہ خدا میں سے عیب نکالتا ہے۔ پھر قبلہ سورہ زمر میں ارشاد ہوا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ رسول جو صدق لے کر آیا، یہاں آن کر نہیں ملا تھا، یہاں آن کر صادق نہیں بنا تھا، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ تقوی میں برابر ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ رسول کی تصدیق کس نے کی، اب مسلمان خود بتائیں کہ کون تھا جس نے رسول کی تصدیق کی تھی۔ اب جس نے تصدیق کی وہ میرا مولا فرماتا ہے نہج البلاغہ میں، میں علی دین فطرت پہ آیا ہوں، یہ نہیں کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ میں علی دین فطرت پہ آیا ہوں،
یہ نہیں کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے اور میں سابق ہوں ایمان میں اور ہجرت میں، اور تم کہتے ہو کہ علی جھوٹ بولتا ہے، اللہ تمہیں غارق کرے۔ چاچا عبد الغفور شاہ، ہمارا تھوڑا سا کسی کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو کسی کی بددعا لگ گئی ہے۔ اب جن کو میرا مولا بددعا دے، اب ان کا حشر کیا ہوگا یہ میں نہیں کہنا چاہتا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ میں علی کس پہ جھوٹ بولتا ہوں؟ اللہ پر۔ سب سے اول میں ہوں جس کی زبان سے اللہ کا نام نکلا، یا میں نبی پہ جھوٹ بولتا ہوں، سب سے اول میں ہوں جس نے اس کی تصدیق کی۔ اگر قبلہ کہتے نا کہ کیا میں رسول پر جھوٹ بولتا ہوں، سب سے پہلے میں تھا جس نے رسالت کی تصدیق کی، تو آج کا ملا کہتا کہ ارے بھائی 40 برس کے بعد جب رسالت کا اعلان کیا تھا تو علی نے بچوں میں تصدیق کی تھی۔ کہا نہیں نبی، اور کیا تمہاری کتابوں میں نہیں لکھا کہ محمد کب سے نبی ہے؟ کن تو نبیم و آدم بینن ماہوتین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کا وجود نہ تھا، کچھ نہ تھا، محمد نبی تھا۔ پتا چلا محمد نبی بن رہے تھے، علی دیکھ رہے تھے۔ اور قبلہ کیا کمال ہے اس لفظ کنت کا، کیا کمال ہے کہ کائنات میں 3 ہستیوں کا تعارف لفظ کنت سے ہوا۔ اگر کسی چوتھے کا ہوا ہو تو میں مذہب چھوڑ دوں۔ کائنات میں 3 ہستیوں کا تعارف لفظ کنت سے ہوا۔ اللہ نے جب اپنی پہچان کرائی تو کنت سے، کنتو کنزن مخفین فاببتو ان اعرف، میں مخفی خزانہ تھا۔ رسول نے جب اپنی پہچان کرائی تو کنت سے، کنتو نبیم و آدم بینن ماہوتین، اور غدیر میں جب علی کو بلند کیا تب کہا من کنتو مولا۔ قبلہ سورہ المومنون میں ارشاد ہوا وجعل نبنا مریم و امہ آیتن، ہم نے مریم کو اور مریم کے بیٹے کو آیت قرار دیا۔ پتا چلا جناب عیسیٰ بھی آیت اللہ، جناب مریم بھی آیت اللہ۔ پھر سورہ الانبیاء میں ارشاد ہوا کہ ہم نے مریم کو اور مریم کے بیٹے کو عالمین کے لیے آیت قرار دیا۔ ارے جس بی بی کو اللہ کے حکم سے بیت المقدس سے باہر نکالا جائے اور اس کا باہر بچہ پیدا ہو تو وہ بچہ بھی آیت اللہ، اس کی ماں بھی آیت اللہ۔ اور جس علی کی ماں کو اللہ دعوت دے کر کعبے میں بلائے، بتاؤ اس کی ماں کیا ہوگی، اس کا بیٹا کیا ہوگا؟ قبلہ علی اب آیت اللہ نہیں ہوگا، علی اب آیت الکبریٰ ہوگا۔ اور قبلہ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ نجم میں ارشاد ہوا ما زاغ البصر وما طغی، رسول جب کعبہ قوسین پر پہنچے تو رسول نے دیکھا، لیکن اس کی نظروں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ دیکھا، دیکھ کر پہچانا، اور اللہ نے فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، تحقیق اس نے اپنے رب کی آیت الکبریٰ کو دیکھا۔ رب کو نہیں، رب کی آیت الکبریٰ کو دیکھا۔ عیسیٰ ہے آیت اللہ، رسول نے دیکھا آیت الکبریٰ کو۔ پتا چلا جس کو دیکھا ہے وہ عیسیٰ سے افضل ہے۔ لیکن اب تم نے جو لکھا، مسلمانوں نے جو لکھا کہ رسول وہاں گئے تھے تو پہلے کو دیکھا تھا۔ چاچا مسلمانوں نے جو لکھا کہ رسول وہاں گئے تھے تو پہلے کو دیکھا تھا،
نہیں، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اس بات کا جواب دو کہ جس کو تم کہہ رہے ہو کیا وہ عیسیٰ جیسا ہے؟ کیا وہ عیسیٰ جیسا ہے؟ اس کی ماں مریم جیسی ہے؟ جس کو تم کہہ رہے ہو عیسیٰ ہے آیت اللہ، رسول نے دیکھا تھا آیت الکبریٰ کو، تم نے کہا علی کو نہیں دیکھا تھا، پہلے کو دیکھا تھا، تو مجھے اس بات کا جواب دو کہ جس کو تم کہہ رہے ہو کیا وہ عیسیٰ جیسا ہے؟ اس کی ماں مریم جیسی ہے؟ اور پھر خدا کے لیے اس کو عیسیٰ جیسا نہ کہنا، کیونکہ عیسیٰ کا باپ نہیں تھا۔ قبلہ سورہ ہود میں ارشاد ہوا وما انا بطارد الذین آمنوا، وما انا بطارد الذین آمنوا، میں رسول مومنین کو دربار سے نہیں نکالتا، میں رسول مومنین کو دربار سے نہیں نکالتا، مومنین کو، ظالموں کو نہیں۔ اور یہاں لفظ اترد ہے، اخرج نہیں۔ عرب کا یہ قانون ہے کہ جب انسان کو نکالتے ہیں تو کہتے ہیں اخرج، اور جب کتے کو نکالتے ہیں تو کہتے ہیں اترد۔ پتا چلا جس کو رسول دربار سے نکالے وہ انسان نہیں، وہ کتا ہے۔